ایسا ممکن ہی نہیں باکوری، کوئی اور بات کرو، جوزف نے منہ بناتے ہوئے کہا تو باکوری کا پورا جسم غصے کی شدت سے بری طرح لرزنے لگا۔ رودن زری یکلخت باکوری نے اوچھت کی طرف منہ کر کے بری طرح چیختے ہوئے کہا۔ رودن زوری حاضر ہے سیام ملکہ۔ چھت کی طرف سے ایک عجیب سی چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ زبان قدیم افریقی تھی۔ مقدس مشروب پینے کے باوجود یہ جوزف میرا حکم کیوں نہیں مان رہا؟ مجھے بتاؤ رودن زوری۔ باکوری نے اسی طرح چھت کی طرف منہ کر کے چیختے ہوئے قدیم افریقی زبان میں کہا۔ سیام ملکہ، جوزف کے پاس وہ کاغذ موجود ہے جس پر عمران نے روشن کلام درج کیا تھا۔ جب تک وہ کاغذ جوزف کے پاس موجود ہے تمہارا کوئی حربہ اس پر اثر نہیں کر سکتا۔ جس پر عمران نے روشن کلام درج کیا تھا، اس چیختی ہوئی آواز نے جواب دیا تو عمران بے احتیاط چونک پڑا، کیونکہ یہ قدیم متروک افریقی زبان صرف عمران ہی اچھی طرح سمجھ سکتا تھا۔ روشن کلام والا کاغذ، او مگر جوزف نے تو مقدس مشروب پیا ہے، باکوری نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تمہارا یہ مقدس مشروب جوزف کے لیے صرف تیز شراب کی سی حیثیت رکھتا ہے سیام ملکہ۔ ہاں، اگر جوزف کے پاس وہ کاغذ نہ ہوتا تو پھر یہ واقعی مقدس مشروب جوزف کی روح کو تمہارا غلام بنا دیتا، اس چیختی ہوئی آواز نے جواب دیا۔ لیکن اس کاغذ کی موجودگی کا مجھے کیوں نہیں پتا چلا؟ باکوری کے لہجے میں اب شدید حیرت تھی۔ مقدس خوشبو کی وجہ سے سیام ملکہ، وہی چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ مجھے بتاؤ رودن زری کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مجھے بتاؤ رودن زری، کوئی حل بتاؤ رودن زری۔ میں اس عمران سے وہ رامیس بھی واپس حاصل کرنا چاہتی ہوں اور اس کا خاتمہ بھی کرنا چاہتی ہوں، باکوری نے کہا۔ مجھے معلوم ہے سیام ملکہ کہ تم نے یہ منصوبہ بنایا تھا کہ جوزف کو، جو عمران کا ساتھی ہے، مقدس مشروب پلا کر اسے اچانک عمران کی موت کا حکم دو گی اور جوزف تمہارے حکم کی تعمیل میں عمران کو گولی مار دے گا، کیونکہ تمہیں معلوم ہے کہ تم عمران یا اس کے کسی ساتھی کو براہ راست نہیں مار سکتی۔ تمہارا کوئی حربہ عمران پر اثر نہیں کر سکتا، جبکہ اپنے ساتھی کے ہاتھوں وہ مارا جا سکتا ہے۔ لیکن سیام ملکہ، تم نے یہ منصوبہ بنانے سے پہلے مجھ سے نہیں پوچھا۔ اگر تم مجھ سے پوچھ لیتی تو تمہیں میں بتا دیتی کہ روشن کلام والا کاغذ نہ صرف جوزف کے پاس ہے بلکہ ایسے کاغذ عمران اور اس کے ساتھیوں کے پاس بھی ہیں، اس لیے تم ان کا بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ بلکہ اگر عمران چاہے تو اس روشن کلام والے کاغذ کو جیب سے باہر نکال کر صرف تمہیں دکھائی دے تو تمہیں اور تمہارے اس محل کو بھی نیست و نابود کر سکتا ہے۔ اسے معلوم نہیں کہ اس روشن کلام کے کیا اثرات ہیں، کیونکہ تم خود اسے اندر لے آئی ہو، اور یہ تمہاری زندگی کی سب سے بھیانک غلطی ہے۔ تم فوراً عمران اور اس کے ساتھیوں کو واپس بھیج دو، فوراً، بغیر وقت ضائع کیے، اور اپنے آپ کو بھی اور اپنے محل کو بھی بچا لو۔ یہی میرا مشورہ ہے، رودن زری کا مشورہ، اس چیختی ہوئی آواز نے جواب دیا، اور اس کے ساتھ ہی خاموشی طاری ہو گئی۔ تو باکوری نے اپنا منہ نیچے کر لیا اور عمران کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے پر مایوسی اور شکست کے واضح تاثرات موجود تھے۔ ٹھیک ہے عمران، میں اپنی ناکامی کو تسلیم کرتی ہوں۔ تم نے پروفیسر البرٹ کا پتہ بھی معلوم کر لیا اور رامیس بھی حاصل کر لیا، اب تم جا سکتے ہو، باکوری نے کہا اور واپس مڑنے لگی۔ ٹھہرو، رک جاؤ باکوری، عمران نے کرسی سے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ اب کیا ہے؟ باکوری نے مڑتے ہوئے کہا۔ تم نے جوزف سے شادی کی ہے اور تم جوزف کی بیوی ہو، عمران نے کہنا شروع ہی کیا تھا کہ باکوری نے ہاتھ اٹھا کر اس کی بات کاٹ دی۔ میں جوزف کو شادی کے اس معاہدے سے آزاد کرتی ہوں، اور ہر افریقی لڑکی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ جب چاہے اپنے شوہر کو شادی کے معاہدے سے آزاد کر سکتی ہے، باکوری نے ڈھیلے سے لہجے میں کہا۔ میں بھی تم جیسی بدبخت اور شیطان صفت عورت کو شادی کے معاہدے سے آزاد کرتا ہوں۔ میں نے اپنا مقصد حاصل کر لیا ہے، ورنہ میں تمہیں بیوی بنانا تو ایک طرف تمہارے منہ پر تھوکنا بھی تو اپنی توہین سمجھتا ہوں، جوزف نے انتہائی نفرت بھرے لہجے میں کہا۔ ارے کمال ہے، اتنی جلدی یہ شادی ختم بھی ہو گئی؟ ابھی تو ہم نے دعوت ولیمہ بھی کھانی تھی۔ بہرحال جوزف نے تمہیں شادی کے معاہدے سے آزاد کر کے میرا بوجھ ہلکا کر دیا ہے، اور یہ بھی سن لو کہ تم اس شیطانی قوت سے جس قدیم اور متروک افریقی زبان میں بات کر رہی تھی، وہ زبان میں اچھی طرح سمجھتا ہوں، اس لیے مجھے معلوم ہو گیا کہ تم نے ہمیں اپنے محل میں آ کر کون سی بھیانک غلطی کی ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیب سے مقدس حروف والا کاغذ نکالا اور اسے کھول کر باکوری کے سامنے کر دیا۔ دوسرے لمحے باکوری کے حلق سے انتہائی بھیانک چیخ نکلی، اور اس کے ساتھ ہی ایک خوفناک دھماکہ ہوا اور ہر طرف سیاہ رنگ کا دھواں سا پھیلتا چلا گیا۔ باکوری کی چیخیں اس اندھیرے میں گونج رہی تھیں، اور یہ چیخیں اس طرح مدھم پڑتی چلی گئیں جیسے باکوری چیختی ہوئی کسی انتہائی گہرے کنویں میں گرتی چلی جا رہی ہو۔ باکوری کی چیخوں سے علاوہ ہر طرف چیخوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، لیکن پھر ان چیخوں کا طوفان تھم گیا اور ہر طرف خاموشی سی چھا گئی۔ چند لمحوں بعد یہ دھواں بھی غائب ہو گیا۔
یہ سب کیا ہو گیا؟ کیسے ہو گیا؟ اچانک پروفیسر کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی، کیونکہ دھواں غائب ہوتے ہی ان سب نے دیکھا وہ گھنے جنگل کے اندر ایک خالی قطعے پر کھڑے ہوئے تھے، جس کی زمین اس طرح سیاہ نظر آ رہی تھی جیسے وہاں خوفناک آگ طویل عرصے تک جلتی رہی ہو۔ ان کے سامنے باکوری کی جلی ہوئی اور مسح شدہ سیاہ لاش پڑی ہوئی تھی۔ لاش کی حالت ایسی تھی جیسے اسے کسی نے ہولناک آگ میں جلایا ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ وہاں ہر طرف مقامی افراد، جن میں عورتیں اور مرد شامل تھے، کی لاشیں کوئلہ بنی ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نے انہیں جلتی ہوئی بٹی میں ڈال دیا ہو۔ شیطانی کھیل کھیلنے والوں کا انجام یہی ہوتا ہے پروفیسر، آؤ یہاں سے نکل چلیں، عمران نے کہا اور تیزی سے واپس مڑ گیا۔ باس، اس رامیز کو بیکار کر دو، ایسا نہ ہو کہ پھر کوئی اسے لے اڑے۔ اچانک جوزف نے کہا، پہلے اس قہر زدہ زمین سے تو باہر نکلیں، پھر کسی پرندے کو شکار کر کے اس کا بھی خاتمہ کرتے ہیں، عمران نے کہا اور تیزی سے آگے بڑھتا چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس جلی ہوئی زمین سے باہر آ گئے۔ اب کوئی پرندہ شکار کرو تاکہ اس رامیز کو جس قدر جلد ممکن ہو سکے بیکار کیا جا سکے، عمران نے باہر آ کر رکتے ہوئے کہا، اور جیب سے رامیز نکالا ہی تھا کہ یکلخت جوانہ رامیز پر اس طرح جھپٹا جیسے چیل گوشت پر جھپٹتی ہے۔ دوسرے لمحے وہ رامیز جھپٹ کر تیزی سے پیچھے ہٹتا چلا گیا۔ ہا ہا ہا، میں نے پروفیسر کے لیے رامیز حاصل کر لیا، ہا ہا ہا، اچانک جوانہ نے غیر انسانی آواز میں چیختے ہوئے کہا۔ اس کا چہرہ یکلخت بری طرح بگڑ گیا۔ پھر اس سے پہلے کہ عمران اور اس کے ساتھی جوانہ کی حرکت کو سمجھتے، جوانہ نے یکلخت رامیز کو فضا میں اچھال دیا۔ دوسرے لمحے رامیز کسی گیند کی طرح فضا میں اڑتا ہوا ان کی نظروں سے غائب ہو گیا۔ ہا ہا، ترازمہ کامیاب ہو گیا، ہا ہا ہا، اب عمران کو قتل کر دو۔ اچانک رودن زری کی طرح ایک چیختی ہوئی غیر انسانی آواز سنائی دی اور جوانہ کا ہاتھ بجلی کی تیزی سے اندرونی جیب کی طرف بڑھا، لیکن دوسرے لمحے جوانہ اس طرح نڈھال ہو کر زمین پر بیٹھ گیا جیسے اس کے جسم سے کسی نے روح نکال رہی ہو۔ میں جا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں، بس اتنا ہی کافی ہے، میں جا رہا ہوں۔ وہی چیختی ہوئی آواز دوبارہ سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی دوسری طرف سے خاموشی چھا گئی۔ جوانہ نے، جو اس دوران زمین پر بیٹھ چکا تھا، بے اختیار چونک کر سر اٹھایا اور پھر ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے پر شدید حیرت کے تاثرات نمایاں تھے۔ یہ میں زمین پر کیوں بیٹھ گیا تھا؟ کیا ہوا؟ یہ آپ سب کے چہروں پر کیسے تاثرات ہیں؟ جوانہ کے لہجے میں بے پناہ حیرت تھی اور عمران نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ وہ سمجھ گیا کہ رامیز اس پروفیسر البرٹ نے اپنی کسی شیطانی قوت کی مدد سے حاصل کر لیا ہے، جس قوت کا نام ترازمہ تھا، لیکن اسے یہ بات سمجھ نہ آ رہی تھی کہ اس قوت نے جوانہ پر کس طرح قابو پا لیا تھا۔ تمہیں کیا ہوا تھا جوانہ؟ عمران نے انتہائی خشک لہجے میں جوانہ سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ مجھے ماسٹر، مجھے کیا ہوا تھا مجھے تو خود معلوم نہیں، مجھے بس اتنا معلوم ہے کہ میں آپ کے ساتھ اس سیاہ زمین کی حدود سے باہر نکلا تھا کہ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، اور پھر جب مجھے ہوش میں آیا تو میں زمین پر آپ کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ میں تو خود آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ مجھے کیا ہوا تھا اور آپ سب کیوں اس طرح مجھے دیکھ رہے ہیں؟ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ جوانہ نے انتہائی الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم نے غضب کر دیا ہے جوانہ، تم نے باس کے ہاتھ سے رامیز جھپٹ کر اسے ہوا میں اچھال دیا اور رامیز کسی پرندے کی طرح اڑتا ہوا غائب ہو گیا ہے۔ جوزف نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ میں نے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں ایسا کس طرح کر سکتا ہوں؟ جوانہ نے اور زیادہ حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس کا کوئی قصور نہیں ہے جوانہ، یہ پروفیسر کی کوئی شیطانی قوت تھی جو اپنا نام ترازمہ بتا رہی تھی۔ اس نے جوانہ پر قابو پا لیا، لیکن دو باتیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اس شیطانی قوت نے کس طرح جوانہ کو حکم دیا تھا کہ مجھے گولی مار دے، لیکن پھر وہ فوراً ہی واپس چلی گئی، کیوں؟ عمران نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ میں معلوم کرتا ہوں عمران، میں معلوم کرتا ہوں، پروفیسر نے کہا، اور دوسرے لمحے وہ گھاس پر سیدھا لیٹ گیا اور اس نے آنکھیں بند کر لی۔ جوانہ کے چہرے پر انتہائی شرمندگی اور ندامت کے تاثرات ابھر آئے تھے، جبکہ عمران کا چہرہ اسپاٹ تھا۔ جوانہ اور ٹائیگر دونوں ہونٹ بھینچے خاموش کھڑے تھے۔ پروفیسر نے زمین پر لیٹ کر آنکھیں بند کر لی اور پھر ان کے چہرے کا رنگ تیزی سے بدلتا چلا گیا۔ کافی دیر بعد انہوں نے آنکھیں کھولی اور آہستہ سے اٹھ کر بیٹھ گئے۔ وہ اب لمبے لمبے سانس لے رہے تھے۔ چند لمحوں بعد جب ان کا چہرہ قدرے نارمل ہو گیا تو وہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ رامیز پروفیسر کے پاس پہنچ گیا ہے۔ ترازمہ پروفیسر کے تحت ایک خوفناک شیطانی قوت ہے۔ پروفیسر نے جبوتی اور اناکی کی بجائے اس بار ترازمہ کو تمہاری سرکوبی کے لیے بھیجا تھا۔ ترازمہ کی اصل حکمت عملی یہ تھی
तराजमा की असल हिकमत अमली ये थी कि वो जवाना की मदद से कोई ऐसा मशरूब तुम्हें पिलाएगा जिसमें हराम शामिल होगा, फिर वो तुम पर काबू पाकर तुम्हारा हाथमा कर देगा। लेकिन बाकोरी के हाथमे ने उस शैतानी कुव्वत को खौफजदा कर दिया और उसने अपनी हिकमत अमली में फ़ौरन तब्दीली कर दी और उसने जवाना के जहन पर कब्जा कर लिया। ये कब्जा उसने इसलिए हासिल कर लिया कि जवाना ने अपने दिल में ये बात सोची थी कि तुमने कागज़ पर जो कुछ लिखा था वो कोई जादू होगा। इस तरह जवाना ने उसी लम्हे मुक़द्दस हरूफ़ मुक़त्तआत को जादू कहा। इसलिए उस कमज़ोर लम्हे की वजह से उस शैतानी कुव्वत को जवाना के जहन पर कब्जा करने का मौका मिल गया। और जब उस शैतानी कुव्वत ने जवाना को तुम्हें कत्ल करने का हुक्म दिया तो जवाना का हाथ खंजर निकालने के लिए अंदरूनी जेब में गया। उसी जेब में वो कागज़ भी मौजूद था जिस पर मुक़द्दस हरूफ़ मुक़त्तआत लिखे हुए थे। जवाना का हाथ जैसे ही उस कागज़ से टकराया, उस शैतानी कुव्वत को उसी लम्हे जवाना से हटना पड़ा। इसलिए उसे मजबूरन सिर्फ रामीस पर ही इक्तफ़ा करके फ़रार होना पड़ा, वरना जवाना हर सूरत में तुम्हें कत्ल कर देता। प्रोफेसर ने तफसील बताते हुए कहा, ओ मास्टर, वाकई मुझसे गलती हो गई थी। मेरे दिल में वाकई ये ख्याल आया था कि तुमने जिस कागज़ की मदद से बाकोरी और उसके शैतानी महल का खात्मा किया है वो उस बाकोरी से भी बड़ा जादू होगा। खुदा मुझे माफ़ करे मास्टर, मैं शर्मिंदा हूँ, तुम जो सज़ा मुझे देना चाहो दे दो। जवाना ने इंतहाई शर्मिंदा लहजे में कहा। ऐसी कोई बात नहीं जवाना, तुमने जिस निदामत और शर्मिंदगी का इजहार किया है यही काफ़ी है। बाकी शैतान तो बहरहाल इंसान के दिल में हर लम्हा वसवसा डालने की कोशिश करता रहता है, इमरान ने कहा। और जवाना ने बेइख्तियार होंठ भींच लिया। उसके चेहरे पर शदीद निदामत के तासुरात मौजूद थे। वो सब क्या करना है? रामीस तो प्रोफेसर के पास पहुंच गया। इस तरह हमारी अब तक की सारी जदोजहद मुकम्मल तौर पर नाकाम होकर रह गई। अब वो उस रामीस की मदद से वो सब कुछ कर गुजरेगा जो वो चाहता था। टाइगर ने कहा, हौसला मत हारो। ये ठीक है कि रामीस हमारी बेपनाह कोशिश के और जदोजहद के बावजूद प्रोफेसर तक पहुंच गया है और बज़ाहिर हम मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए हैं, लेकिन सिर्फ रामीस उस तक पहुंच जाने का ये मतलब नहीं कि वो फौरी तौर पर उसकी मदद से मुसलमानों या मुस्लिम ममालिक के खिलाफ कुछ कर सकेगा। उसके लिए उसे बहरहाल तवील वक्त चाहिए और हमें उसका पता मालूम हो गया है और अब हमने हर सूरत में शैतान सिर्फ प्रोफेसर का खात्मा करना है। इमरान ने कहा, तुम्हारा मतलब है कि तुम अब यूनाइटेड कारमन जाओगे? प्रोफेसर ने चौंक कर कहा, जाहिर है प्रोफेसर वहीं रहता है तो हमें आखिरी मुकाबले के लिए वहीं जाना होगा। इमरान ने कहा, हो सकता है कि रामीस मिल जाने के बाद प्रोफेसर कहीं और चला जाए। टाइगर ने कहा, वो जहाँ भी जाएगा बहरहाल उसका राब्ता अपनी रिहाइश गाह से ज़रूर रहेगा। आओ अब यहाँ से चलें, अब यहाँ रुकने का मज़ीद कोई फ़ायदा नहीं, इमरान ने कहा। और सब ने उसकी तायद में सर हिला दिए और फिर वो सब उस सड़क पर चलते हुए मेन रोड की तरफ बढ़ गए ताकि वहाँ से कोई सवारी हासिल करके शहर तक पहुँच सकें। प्रोफेसर अल्बर्ट का चेहरा मुसरत की शिद्दत से गुलाब के फूल की तरह खिला हुआ था। उसके हाथ में रामीस था और वो उसे इंतहाई मुसरत भरी नज़रों से देख रहा था। उसी लम्हे दरवाज़ा खुला और जिबूती और रोमा अंदर दाखिल हुई और प्रोफेसर के सामने रकू के भल झुक गईं। ये देखो जिबूती, रामीस मुझ तक पहुंच गया। ये देखो जो काम तुम नहीं कर सकी वो तराजमा ने पहली ही बार कर लिया है, प्रोफेसर ने इंतहाई मुसरत भरे लहजे में कहा और रामीस जिबूती की ओर बढ़ा दिया। जिबूती ने रामीस प्रोफेसर के हाथ से लिया और उसे गौर से देखने के बाद उसे वापस कर दिया। ये किस तरह हो गया प्रोफेसर? रामीस तो बाकोरी के कब्जे में था। जिबूती ने हैरान होकर कहा, हाँ, उसे इमरान ने हासिल कर लिया है और बाकोरी ने एक ऐसी भयानक गलती की है कि वो इमरान के हाथों अपना वजूद भी ख़त्म करा बैठी और रामीस भी इमरान के हाथ लग गया। लेकिन तराजमा ने इमरान के साथ ही जवाना पर कब्जा करके ये रामीस उसकी मदद से इमरान से हासिल कर लिया। अलबत्ता वो उस इमरान को हलाक नहीं कर सका, लेकिन अब मुझे उसकी परवाह नहीं। उस रामीस के हासिल हो जाने के बाद अब एक इमरान तो क्या पूरी दुनिया के मुसलमानों से ऐसा इंतकाम लूँगा कि सफ़ाए हस्ती से हमेशा हमेशा के लिए मुसलमानों का नामो निशान मिटा दूँगा, प्रोफेसर ने मुसरत भरे लहजे में कहा। क्या आप तफसील बताएंगे प्रोफेसर कि ये सब कैसे हो गया? बाकोरी तो इंतहाई ताकतवर थी, वो किस तरह ख़त्म हो गई? जिबूती ने हैरत भरे लहजे में कहा, मुख्तसर तौर पर बता देता हूँ, मैंने तराजमा के ज़िम्मे ये काम लगाया था कि वो इमरान का खात्मा कर दे। उसने उसके लिए एक मंसूबा भी बना लिया। उधर इमरान मेरा पता मालूम करने के लिए बाकोरी के पास पहुँच गया। सासोरी की मुकद्दस खुशबू की वजह से बाकोरी ने इमरान और उसके साथियों को अपने महल में बुला लिया और फिर उसके साथ ही जोसेफ को देखकर बाकोरी ने अपने तौर पर इमरान के हाथ में का एक मंसूबा बना लिया। उसका मंसूबा ये था कि वो उस जोसेफ से शादी करने के बहाने उसे सुरख मशरूब पिला देगी। इस तरह जोसेफ की रूह और जिस्म उसका ताबे हो जाएगा और वो उस जोसेफ की मदद से इमरान को हलाक करा देगी। लेकिन जोसेफ बाकोरी से ज़्यादा चालाक और अक्लमंद साबित हुआ। दरअसल उस पर अफ्रीका के अजीम विश डॉक्टरों का साया रहा है। चनाचे उसने अपने तौर पर मनसूबा बंदी की और वो अपनी मनसूबा बंदी में कामयाब रहा।
اس نے باکوری کو مجبور کر کے اس سے میرا پتہ بھی حاصل کر لیا اور باکوری کو اس بات پر بھی مجبور کر دیا کہ وہ رامیس عمران کے حوالے کر دے۔ اس طرح عمران کے ساتھی جوزف نے انتہائی شاطرانہ ذہانت سے سب کچھ حاصل کر لیا، جبکہ باکوری اپنے مقصد میں ناکام رہی، کیونکہ سالسوری کی مقدس خوشبو کی وجہ سے اسے اس بات کا علم ہی نہ ہو سکا کہ عمران اور اس کے ساتھیوں کے پاس روشنی کی عظیم ترین طاقت کا مقدس کلام موجود ہے۔ اس کی موجودگی میں کوئی شیطانی حربہ ان پر کاریگر نہیں ہو سکتا، چونکہ یہ کلام جوزف کے پاس بھی موجود تھا، اور دوسری بات یہ کہ جوزف بے پناہ شراب پینے کا عادی رہا تھا، اس لیے اس پر سرخ شراب کا وہ اثر نہ ہو سکا جس کا خیال باکوری کو تھا۔ پھر باکوری سے ایک اور حماقت ہو گئی کہ اس نے عمران کے سامنے اپنی اطلاع دینے والی قوت رودن زری سے سب کچھ پوچھنا شروع کر دیا۔ اس نے اپنے طور پر قدیم اور متروک افریقی زبان استعمال کی، لیکن اسے یہ معلوم نہ تھا کہ عمران اس زبان کو سمجھتا ہے۔ اس طرح عمران کو اس کی کمزوری کا علم ہو گیا اور اس نے روشن کلام کو باکوری کے سامنے کر دیا۔ چنانچہ نتیجہ یہ ہوا کہ روشنی کی اس عظیم کلام کے مقابل نہ باکوری ٹھہر سکی اور نہ اس کا محل۔ سب کچھ ختم ہو گیا۔ ترازمہ باہر موجود تھا اور سب کچھ دیکھ اور سن رہا تھا، لیکن وہ انتہائی خوفزدہ ہو گیا تھا اور واپس آنا چاہتا تھا کہ عمران کے ساتھی جوانا نے ترازمہ کی خوش قسمتی سے ایک ایسی بات سوچی جس سے اس روشن کلام کی نفی ہوتی تھی۔ اس طرح ترازمہ کو یہ موقع مل گیا کہ وہ جوانا کے ذہن پر قبضہ کر سکے۔ چنانچہ اس نے موقع سے فوری طور پر فائدہ اٹھایا۔ اسی لمحے عمران نے رامیس اپنی جیب سے نکالا اور ترازمہ اسے لے اڑا۔ ترازمہ نے دوسرا وار کرنا چاہا کہ جوانا کے ذریعے عمران کا خاتمہ کرا دے، لیکن جوانا نے اس کے حکم کے مطابق خنجر نکالنے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالا تو ہماری بدقسمتی کہ اس کا ہاتھ اس روشن کلام والے کاغذ سے ٹکرا گیا۔ اس طرح ترازمہ کو مجبوراً اسے چھوڑ کر فرار ہونا پڑا، ورنہ وہ بھی باکوری کی طرح جل کر راکھ ہو جاتا۔ پروفیسر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، شیطان نے ترازمہ کی قسمت کو خوش قسمتی میں تبدیل کر دیا تھا پروفیسر، لیکن اب یہ عمران لازماً اس رامیس کو حاصل کرنے کے لیے یہاں آئے گا، کیونکہ باکوری نے اسے یہاں کا پتہ بتا دیا ہے۔ جبوتی نے کہا، ہاں مجھے معلوم ہے، اور اسی لیے اب میں نے اس کے لیے وہاں مصر میں انتہائی مضبوط جال بچھا دیا ہے۔ وہ اس جال میں پھنس کر اس قابل ہی نہ رہے گا کہ یہاں پہنچ سکے۔ پروفیسر نے مسکراتے ہوئے کہا، وہ کیسے پروفیسر؟ جبوتی نے حیران ہو کر پوچھا۔ شیطان نے انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے ہزاروں لاکھوں نت نئے طریقے سکھائے ہیں، لیکن سب سے پر اثر اور سادہ طریقہ غلط رہنمائی ہے۔ مصر میں ایک شخص موجود ہے جو بظاہر انتہائی نیک اور محترم آدمی ہوگا، لیکن دراصل وہ میرا نمائندہ ہے، اور عمران تک یہ بات پہنچا دی گئی ہے کہ یہ آدمی میرے ہاتھ کے لیے اس کی صحیح رہنمائی کر سکتا ہے۔ نتیجہ یہ کہ عمران لامحالہ اسے نیک آدمی سمجھ کر اس کے پاس جائے گا، چونکہ وہ آدمی مسلمان ہے، اس لیے روشن کلام کی عمران کے پاس موجودگی سے براہ راست کوئی نقصان نہیں پہنچ جائے گی، اور وہ عمران کو بطور مہمان ایسا مشروب پلا دے گا جس میں حرام شامل ہوگا۔ اس کے پیتے ہی عمران کے اندر موجود روشنی بجھ جائے گی اور وہ پھر ترازمہ وہاں موجود ہوگا، اور وہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر عمران کا خاتمہ کر دے گا۔ پروفیسر نے جواب دیا، یہ تو واقعی انتہائی آسان اور سادہ طریقہ ہے۔ آپ نے شروع میں یہ طریقہ کیوں نہ استعمال کیا تھا؟ جبوتی نے حیران ہو کر پوچھا۔ پہلے مجھے یہی اطلاع دی گئی تھی کہ عمران بلیک ورڈ کے ساتھ برائٹ ورڈ کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہے، اس لیے ایسے لوگوں کو وہ فوراً پہچان لے گا، انہوں نے برائٹ ورڈ جیسا بنا رکھا ہے۔ لیکن اب ترازمہ کی رپورٹ کے بعد مجھے معلوم ہو گیا کہ عمران کا علم دونوں اطراف سے ادھورا اور نامکمل ہے۔ اگر باکوری اس کے سامنے اپنی قوت رودن زری سے بات چیت نہ کرتی تو عمران کو یہ علم ہی نہیں ہو سکتا تھا کہ روشن کلام کی بنا پر وہ باکوری اور اس کے سارے گروپ کو اسی طرح آسانی سے خاتمہ کر سکتا ہے۔ اس رپورٹ کے بعد میں نے یہ پلان بنایا ہے، پروفیسر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ پروفیسر، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک نقلی پروفیسر سامنے لایا جائے اور عمران اس کو ختم کر کے مطمئن ہو جائے؟ جبوتی نے کہا، یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ آخری حربہ ہے، فی الحال میں ایسا نہیں سوچ رہا۔ پروفیسر نے جواب دیا، وہ شخص کون ہے، کہاں رہتا ہے، اس کی تفصیل تو بتائیں۔ جبوتی نے کہا، تم کیوں پوچھنا چاہتی ہو؟ پروفیسر نے چونک کر پوچھا۔ پروفیسر، ٹھیک ہے کہ ترازمہ ہماری جگہ کامیاب ہو گیا، لیکن میں پختاری ہوں، ترازمہ سے زیادہ آپ کے قریب ہوں۔ اگر آپ اس جال میں ترازمہ کی بجائے ہمیں کام کرنے کا موقع دیں تو ہماری دیرینہ حسرت پوری ہو جائے گی۔ جبوتی نے کہا، تم وہاں کس حیثیت سے جانا چاہتی ہو؟ پروفیسر نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد پوچھا۔ جس حیثیت سے آپ حکم دیں مجھے منظور ہے، جبوتی نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، تم نے واقعی اس کے خلاف بہت کام کیا ہے، اس لیے اس کو انجام تک پہنچانے والے حربے میں شریک ہونا واقعی تمہارا حق ہے۔ ترازمہ کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ فوری اور تیز حملہ کرتا ہے اور اپنے شکار کا ایک لمحے میں خاتمہ کر دیتا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ عمران اور اس کے ساتھیوں کا عبرتناک انجام ہو۔ وہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرے، اس طرح مرے کہ ان کی روحیں بھی صدیوں تک بلبلاتی رہیں، اور یہ کام تم کر سکتی ہو۔
ٹھیک ہے، میں ترازمہ کو واپس بلا لیتا ہوں، تم مصر چلی جاؤ اور اس آدمی کے آس پاس رہو، میں اسے تمہارے متعلق ہدایات دے دوں گا۔ اس کا کام صرف اتنا ہوگا کہ وہ عمران اور اس کے ساتھیوں کو مخصوص مشروب پلا کر ان کے اندر موجود ہیئر کی قوت کا خاتمہ کر دے۔ اس کے بعد تمہارا کام شروع ہو جائے گا، لیکن اس سے پہلے نہ تم نے سامنے آنا ہے اور نہ اس آدمی کے کام میں کسی قسم کی کوئی مداخلت کرنی ہے۔ پروفیسر نے کہا، آپ کے احکامات کی حرف بہ حرف تعمیل ہوگی۔ پروفیسر جبوتی نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، تو ٹھیک ہے۔ مصر کے دارالحکومت قاہرہ کے ایک قدیم محلے میں ایک شخص رہتا ہے جو بابا کاکم کے نام سے مشہور ہے، اسے میں نے اس اہم کام کے لیے منتخب کیا ہے۔ پروفیسر نے جواب دیتے ہوئے کہا، اسے میں جانتی ہوں پروفیسر، وہ واقعی انتہائی شاطر اور عیار آدمی ہے، آپ نے واقعی بہترین انتخاب کیا ہے۔ جبوتی نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، تو پھر تم اس کے پاس جاؤ، عمران اور اس کے ساتھی آج رات ہی اس سے ملنے والے ہیں، پروفیسر نے کہا، اور جبوتی ایک بار پھر رکوع کے بل پروفیسر کے سامنے جھکی اور واپس مڑ گئی۔ روما نے اس کی پیروی کی اور پروفیسر کے سامنے جھک کر وہ بھی جبوتی کے پیچھے کمرے سے باہر چلی گئی۔ عمران اپنے ساتھیوں سمیت باکوری کے اس جزیرے سے واپس مصر کے دارالحکومت پہنچ گیا۔ پروفیسر نے عمران کے ساتھ یونائیٹڈ کامن جانے پر بہت اصرار کیا، لیکن عمران نے معذرت کر لی کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہاں نہ جانے کس قسم کے حالات پیش آئیں اور وہ پروفیسر شادانی کی وجہ سے کھل کر کام نہیں کر سکے گا۔ اس لیے اس نے پروفیسر شادانی کے اصرار کے باوجود آخرکار اسے منا ہی لیا کہ وہ ان کے ساتھ نہ جائے۔ البتہ عمران نے یہ وعدہ ضرور کیا تھا کہ واپسی میں پاکستان جاتے ہوئے وہ ایک بار پھر مصر ضرور آئے گا اور پروفیسر کو تمام حالات سے آگاہ کر دے گا۔ چنانچہ پروفیسر سے اجازت لے کر عمران اپنے ساتھیوں سمیت ہوٹل القاہرہ میں منتقل ہو گیا تاکہ یونائیٹڈ کامن جانے کے انتظامات مکمل کر سکے۔ جوزف اور جوانا کو ہوٹل میں چھوڑ کر عمران ٹائیگر کے ساتھ ہوٹل سے باہر آ گیا۔ دراصل وہ فوری طور پر یونائیٹڈ کامن پہنچ جانا چاہتا تھا تاکہ جلد از جلد پروفیسر سے آخری جنگ لڑ سکے اور پروفیسر کو اتنا موقع ہی نہ مل سکے کہ وہ اس تامیز سے کوئی فائدہ اٹھا سکے۔ چنانچہ ہوٹل سے باہر آ کر عمران نے ٹیکسی روکی اور پھر اسے جہاز چارٹر کرنے والی کمپنی کے دفتر چلنے کا کہہ کر وہ ٹیکسی میں سوار ہو گیا۔ ٹائیگر عقبی سیٹ پر تھا جبکہ عمران ڈرائیور کی سیٹ ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ باس، کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ ہم پروفیسر شادانی کو ساتھ لے جاتے؟ وہاں شیطانی حربوں کے خلاف بہرحال ہمیں کسی نہ کسی کی امداد تو چاہیے۔ ٹائیگر نے چند لمحوں بعد عمران سے مخاطب ہو کر کہا، ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کا کلام موجود ہے، اس سے زیادہ امداد اور کون دے سکتا ہے؟ عمران نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، معاف کیجیے جناب، کیا آپ پروفیسر شادانی کے واقف کار ہیں؟ اچانک ادھیڑ عمر مقامی ڈرائیور نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا، ہاں، کیا تم پروفیسر شادانی سے واقف ہو؟ عمران نے چونک کر پوچھا، ان سے کون واقف نہیں جناب، ان کے پاس جو علم ہے اس سے ہلکے خدا کو بہت فائدہ پہنچتا ہے۔ جہاں مصر میں بابا کاکم کے بعد پروفیسر شادانی ہی لوگوں کی بے پناہ خدمت کرتے ہیں۔ ڈرائیور نے جواب دیتے ہوئے کہا، بابا کاکم وہ کون ہے؟ عمران نے حیران ہو کر پوچھا، پروفیسر صاحبان نے آپ کو نہیں بتایا؟ وہ اس وقت مصر کے سب سے نیک آدمی ہے، یقیناً روحانیت میں ان کا مرتبہ بے حد بلند ہوگا، ہزاروں لوگ ان سے فیض حاصل کرتے ہیں، انتہائی نیک آدمی ہے، ان کی زبان سے جو نکلتا ہے اللہ تعالیٰ فوراً اسے پورا کر دیتا ہے، ڈرائیور نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، لیکن جانے سے پہلے ہماری ویڈیو کو کیجیے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے، اور اسی کے ساتھ کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی۔ اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو کیجیے سبسکرائب اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیجیے۔